السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر سے ایک نیا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ بیان بہت ہی بہترین اور شاندار آواز کے ساتھ ہیں۔ اگر یہ بیان آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ زیادہ کون سچ بولے گا؟ تو کچھ سچ اللہ نے بولے ہیں جو ہمیں کڑوے لگتے ہیں۔ سچ آپ کو پتا ہے نا، ہمیشہ کڑوا لگتا ہے نا۔ تو دیکھو، عقل مند وہ ہے جو اس کڑوے سچ کو مان لے۔ کچھ سچ اللہ نے کہے ہیں وہ ہمیں کڑوے لگتے ہیں۔ آج اگر نہیں مانا ہم نے اس سچ کو تو کل ہماری زندگی برباد ہونے والی۔ وہ سچ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں بتایا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو، مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتے، مٹی ہو کے جسم ضائع ہوتا ہے، روح ختم نہیں ہوتی۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، وہ تمہیں دوبارہ انسان بنا کے زندہ کرے گا۔ یہ ایک سچ ہے جو کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے۔ تمہیں یقین نہیں آتا کیسے زندہ کرے گا؟ تم کہتے ہو مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، زندہ کہاں سے ہوں گے؟ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تمہیں ہماری قدرت پہ یقین نہیں آتا۔ دیکھو، پہلی مرتبہ مٹی سے بنایا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر اس مٹی کو منی کا قطرہ بنا دیا ہم نے، جو ماں کے رحم میں جاتا ہے، عورت کے رحم میں جاتا ہے۔ پھر وہاں سے کیا ہوتا ہے؟ وہ منی کا قطرہ خون کے لوتھڑے میں تبدیل ہوتا ہے۔ جو خدا مٹی سے منی بنا سکتا ہے، منی سے خون بنا سکتا ہے، ثم من مضغہ، پھر اس سے گوشت کا لوتھڑا بناتا ہے، اور پھر کیا اس سے ہڈیاں بناتا ہے، فکسونا العظام لحما، ان ہڈیوں پہ پھر گوشت چڑھاتا ہے، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر خوبصورت بچہ بنا کے ماں کے پیٹ میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی، ناخن، یہ ساری کی ساری چیزیں ماں کے پیٹ میں۔ کوئی ڈینٹنگ پینٹنگ والا مزدور نہیں بیٹھا ہوا۔ ایک گاڑی کمپنی میں تیار ہوتی ہے، سینکڑوں ملازم، کوئی ٹائر لگا رہا ہے، کوئی اس کے اسکرو ٹائٹ کر رہا ہے، کوئی اسٹیئرنگ بنا رہا ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں گاڑی سے زیادہ پیچیدہ مشین تیار ہو رہی ہے جس کو انسان کہتے ہیں۔ ایسا انسان ماں کے پیٹ میں تیار ہو رہا ہے، اور کوئی مزدور ماں کے پیٹ میں بیٹھا ہوا کام نہیں کر رہا۔ فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں کے اندر، رحم کی جھلی، پھر پیٹ کا اندھیرا، پھر ماں کی کھال کا اندھیرا، ان تین اندھیروں کے اندر انسان کی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ کوئی ٹھیکیدار ماں کے پیٹ میں بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر نکالتے ہیں اور ایک نئی تخلیق میں تمہیں جنم دیتے ہیں، ماں کی چھاتیوں میں چشمے جاری کر دیتے ہیں، پھر آسمان سے تمہاری روزی کے لیے بارشیں برساتے ہیں، حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جوانی کی دہلیز پر تم قدم رکھتے ہو۔ جو خدا یہ سارے کام ترتیب وار کر سکتا ہے، وہ خدا مردے کو قیامت کے دن جان ڈال کے اپنے سامنے کھڑا کر سکتا ہے۔ یہ ایک سچ ہے جو کس نے کہا ہے؟ اللہ نے۔ صرف اتنی ہی بات ہوتی تو یہ سچ کڑوا نہ لگتا ہمیں، بلکہ مزیدار ہوتا یہ سچ۔ یہ تو بڑا اچھا سچ ہے نا کہ ہم مر کے ختم نہیں ہوتے، دوبارہ زندہ ہوں گے، دوبارہ لائف کو انجوائے کریں گے، دوبارہ سٹے لگائیں گے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ سچ تو بڑا مزیدار ہے نا۔ دیکھو، کافر کہتا ہے مر گئے تو کہانی ختم، یہ جھوٹ کڑوا ہے۔ کافر جھوٹ بولتا ہے، مر کے مٹی ہو کے کیا ہو گئے؟ ختم۔ لیکن یہ جھوٹ بظاہر کڑوا ہے۔ کڑوا اس لیے کہ یار اب بس مر گئے تو ختم کہانی۔ اللہ ایک سچ بول رہا ہے کہ ختم نہیں ہوتے، دوبارہ زندگی ملے گی۔ یہ سچ ہے، کڑوا نہیں لگ رہا، یہ تو بڑا میٹھا سچ ہے۔ لیکن اس سچ کے بعد ایک اور سچ اللہ نے کہا ہے، وہ بڑا کڑوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کے بعد اللہ نے ایک سچ کہا ہے، وہ سچ کیا ہے؟ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، آج جو نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں نا، آج نعمت ہے، نعمت کا حساب بولو۔ بول ہی نہیں رہے یار۔ لیاری اسٹیشن بھی وہی نکلا جو انڈا موڑ اسٹیشن ہے۔ آج نعمتیں ہیں،
رات کو گہری نیند سو گے، نعمت ہے یا نہیں ہے؟ صبح نیند سے بیدار ہوگے، نعمت ہے یا نہیں ہے؟ صبح ناشتہ کرو گے، نعمت ہے یا نہیں ہے؟ دوپہر بھوک لگتی ہے، اللہ کھانا کھلاتا ہے، نعمت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو اللہ نے گھر دیا، ٹھکانہ دیا، نعمت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو آپ کی ماں کا سایہ دیا، جس نے آپ کو بچپن میں محبت سے پالا، اگر ماں نہ ہوتی کوئی اور عورت اس طرح پال لیتی جیسے ماں پالتی ہے، نعمت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو خدا نے باپ کا سایہ دیا، جس نے آپ کی ماں کو شیلٹر دیا، تحفظ دیا کہ عزت کے ساتھ آپ کو پالے، روڈوں پہ لے کے نہ گھومے آپ کو، یہ خدا نے باپ کی شکل میں نعمت دی یا نہیں دی؟ پھر اللہ نے آپ کو دیکھنے والی آنکھیں دی، یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ سونگھنے والی ناک دی، یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بی، بتاؤ اگر اللہ آنکھوں سے دیکھنے میں بینائی سلب کر لے، دیکھنے کی طاقت سلب کر لے، کانوں میں سننے کی طاقت چھین لے اللہ تعالیٰ، اور دلوں پہ مہر لگا دے، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، تو اللہ کے سوا کون ہے جو ان طاقتوں کو دوبارہ بحال کرے؟ آنکھ دینے والا بھی اللہ، اور آنکھوں کی بینائی باقی بھی کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی۔ سننے کی طاقت دینے والا بھی اللہ، اور سننے کی طاقت باقی کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے۔ ناک میں سونگھنے کی طاقت دی بھی اللہ نے۔ کوئی کون سے آلات لگے ہوئے ناک میں نظر آتے ہیں کیا؟ عجیب ہے، 2 سوراخ ہیں، کوئی چیز قریب لے کے جاؤ فوراً پتہ چل جائے گا بدبودار ہے خوشبودار ہے۔ ہاتھ کے قریب لے کر آؤ گے نہیں پتہ چلے گا، پاؤں کے قریب لے کے جاؤ گے نہیں پتہ چلے گا، آنکھ کے قریب لے کے جاؤ گے نہیں پتہ چلے گا، کان کے قریب لے کے جاؤ گے نہیں پتہ چلے گا۔ جیسے ہی ناک کے قریب لے کر آئے، ایک دم ناک سگنل دیتی ہے، بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے یا بدبو آ رہی ہے۔ سننے کی طاقت کے لیے یہاں سوراخ رکھ دیے، ناک کے قریب آواز جائے گی نہیں سنائی دے گا، منہ کے قریب آواز جائے گی نہیں سنائی دے گا۔ یہ والے سوراخ آوازوں کی لہروں کو کیچ کر رہے ہیں، یہ والے سوراخ دیکھ رہے ہیں سامنے۔ ناک سے کان سے دیکھ نہیں سکتا، لیکن آنکھوں سے دیکھتا ہے انسان، دماغ سے سوچتا ہے، معدے سے ہضم کرتا ہے، ہاتھوں سے پکڑتا ہے، ٹانگوں سے چلتا ہے۔ ایسے جوڑ لگا دیے اس نے، ایک جوڑ بھی آپ کی انگلی کا دائیں بائیں ہو گیا، آپ میں پکڑنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ ہمارے ایک دوست جاننے والے، ان کی آنکھوں میں پلک جھپکنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، پلک نیچے لے کے جاتے ہیں تو اوپر نہیں آتی، اوپر لے کے جاتے ہیں باندھنا پڑتا ہے ان کو۔ وہ کہتے تھے، مجھے کسی نے ان کے بارے میں بتایا، وہ کہتے تھے کوئی کروڑوں روپے مجھ سے لے لے، کروڑوں روپے لے لے، میری آنکھوں میں جو لوگ ہم آنکھوں کے پلکوں کو اوپر نیچے کرتے یہ صلاحیت لوٹا دے، میں ساری جائیداد اپنی دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہمیں نہیں پتا یہ جو ہم آنکھیں کے پلک جھپکتے ہیں نا، یہ آپ بتاؤ تھوڑی دیر کے لیے آپ آنکھ کھلی رکھو اور نیچے نہ لے جا سکو، کس قدر ٹینشن میں انسان آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اندھا ہو جائے دیکھنے سے، وہ آنکھیں خشک ہونے لگتی ہیں۔ اور اگر یہ نیچے لے کے گئے، اوپر نہیں ہو رہی ہیں اب آپ سے، کس قدر بار بار آنکھوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ ہاتھ سے اوپر کرنا پڑے گا۔ ایک یہ پلک کی نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، جس سے آنکھوں کا حسن بھی برقرار، جس سے دیکھنے کی طاقت بھی برقرار، اللہ یہ نعمت اگر آپ سے چھین لے، آپ کروڑوں اربوں روپے بولی لگا کے اپنی اس نعمت کو واپس لانے کی کوشش کرو گے۔ یہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے کہا کہ بادشاہ نے کہا، وقت بادشاہ تھا نافرمان، خدا کا باغی، انسان کے پاس حکومت اور دولت آتی ہے نا تو ظلم اور عیاشی اس کے ساتھ ساتھ آتی ہے۔ غریب آدمی دین پہ زیادہ چلتا ہے بنسبت دولت مند کے۔ تو اس بادشاہ نے کہا ایک بزرگ کو کہ میں آپ کو اپنے ملک کی آدھی سلطنت دینا چاہتا ہوں۔ ان بزرگ نے کہا کہ میری نظر میں تیری پوری سلطنت کی قیمت 2 ٹکے کے برابر بولو نہیں۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسی بات کر رہا ہے بھائی، 2 ٹکا سمجھتے ہیں؟ بنگلہ دیش کی کرنسی 1 روپیہ 1 ٹکا کہلاتا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ کہتے ہیں نا ٹکے کا آدمی نہیں ہے، باتیں بڑی بڑی کر رہا ہے۔ تو ان بادشاہ نے کہا بزرگ سے کہ میں آپ کو اپنے ملک کی آدھی سلطنت بولو دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ 2 ٹکے کی میری نظر میں تیری سلطنت کی ویلیو نہیں ہے۔ بزرگ وہ بادشاہ حیران ہوا، یار کروڑوں اربوں روپے کی مالیت میرا ملک، اور یہ کہہ رہے ہیں 2 ٹکے کی۔ انہوں نے کہا تیری جو پوری سلطنت ہے نا، اس کی قیمت ایک پیشاب کے پیالے کے برابر نہیں ہے۔
وہ حیران ہو گیا بادشاہ، یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ بزرگ نے کہا بادشاہ مجھے یہ بتا، تو اگر پانی پیتا رہے اور وہ پانی تجھے کوئی بیماری ہو جائے، الٹی ہو کے پانی باہر نکل آئے، ہو جاتی ہے نا انسان کو بیماری، ڈائریا ہو گیا، کوئی بیماری، کھانا خوراک اتر نہیں رہی پیٹ میں، تجھے پیاس لگ رہی ہے لیکن پانی جب حلق سے نیچے اتارتا ہے تو الٹی ہو کے پانی، بولتے کیوں نہیں کیا ہو گیا واپس؟ یہ بیماری تجھے فرض کر لگ گئی، لگ سکتی ہے، کسی کو بھی لگ سکتی ہے، بادشاہوں کو بھی لگتی ہیں بیماریاں، عام لوگوں کو بھی لگتی ہیں، جہاز اڑانے والوں کو بھی لگتی ہیں، رکشے والوں کو بھی لگتی ہیں، ہر طرح کی بیماری کسی کو بھی کسی بھی ٹائم پہ لگ سکتی ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے اس میں کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے، خود گورنمنٹ کو بھی لگ سکتی ہے۔ تو بادشاہ سلامت فرض کر لو تجھے بیماری لگ گئی اور پانی تیرے حلق میں نہیں اتر رہا، الٹی ہو جاتی، اور تو نے علاج کرانا شروع کیا، بڑے بڑے حکیم ڈاکٹر عاجز آ گئے۔ ایک حکیم آیا، اس نے کہا میں تیرا شرطیہ علاج کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آدھی حکومت تو مجھے دے دے گا، میں تجھے پیالہ ایسا چورن کھلاؤں گا کہ یہ پیالہ جب تو پیے گا نا پانی کا تو پانی تیرے معدے میں ٹھہر جائے گا، لیکن قیمت کیا ہے؟ آدھی سلطنت۔ اب بادشاہ لوگ تو تلوار رکھ کے بھی چورن لے لیتے ہیں نا، کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن فرض کر تو اس پہ جبر نہیں کر سکتا، تو اب بتا تو آدھی سلطنت اس کو دے گا؟ بادشاہ نے کہا یار جب مجبور ہو جاؤں گا تو میں اس سلطنت کا کروں گا کیا کہ ایک پانی میرے حلق میں اتر نہیں رہا، میں تو ویسے ہی مرنا ہے اور تڑپ تڑپ کے مرنا ہے پیاس سے، جب کوئی راستہ نہیں ہوگا تو مجبوراً میں آدھی سلطنت اس کے حوالے، بولو نا کیا ہو گیا بھائی، کر دوں گا۔ ان بزرگ نے کہا کہ اچھا بادشاہ چل پیالہ تیرے حلق میں اتر گیا، اب اگلا پروسیس کیا ہے؟ وہ پیشاب بن کے باہر مارکیٹ میں آئے نا، وہ کیا خیال ہے؟ ہر ایک کی مارکیٹ الگ ہوتی ہے نا، پیشاب کی مارکیٹ واش روم ہے، اب وہ پیشاب بن کے نکل نہیں رہا، اٹک گیا ہے۔ کس قدر تکلیف ہوتی ہے اگر اللہ نہ کرے کسی کا پیشاب کبھی بند ہو۔ اب پھر تو نے علاج کرانا شروع کیا، سارے حکیم ڈاکٹر عاجز آ گئے، اسی حکیم کو تو نے بلایا، یار تیرے پاس ہی علاج ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس حکیم نے کہا ٹھیک ہے چورن کھلاؤں گا اور تیرا یہ پیالہ جو پیٹ میں اترا ہے پیشاب بن کے نکل جائے گا، شرط یہ کہ باقی آدھی بھی دے دے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ باقی آدھی جو ریاست ہے نا وہ بھی میرے نام کر دے۔ بادشاہ ظاہر ہے پہلے تو گن پوائنٹ پہ کوشش کرے گا، بھائی چورن کھلا، فوجیوں کو بھیجے گا، اس کو مارو زبردستی، ایسا نہ ہو قتل کر دو پھر چورن ہی گیا، نسخہ تو اسی کو معلوم ہے، لیکن کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جبر نہیں کر سکتا۔ تو اے بادشاہ پھر تو کرے گا کیا؟ بادشاہ نے کہا پہلے تو میں کوشش کروں گا بھائی، آدھی نہیں، پیسے لے لے، اتنے ریال لے لے، اتنے ڈالر لے لے، اتنی اشرفیاں لے لے، یہ کر لے وہ کر لے، جب مجبور ہو جاؤں گا تو میں ایسی سلطنت کا کروں گا کیا کہ پیشاب ہی نہ نکل رہا میرا، تو مر جائے گا تڑپ تڑپ کے، تو مجبوراً میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ ان بزرگ نے کہا یہ ہے تیری اس سلطنت کی اوقات، 2 ٹکے سے بھی 2 ٹکے پیشاب کی ویلیو تو 2 ٹکے سے بھی، ہم نے تو پھر بھی 2 ٹکے تھوڑا زیادہ لگا لیے تھے، 2.25 ٹکے بنتے ہیں ٹوٹل، اصولی طور پہ دیکھا جائے تو 2.25 بنتے ہیں، ہم نے 2 کیا کر دیے تھے، زیادہ کر دیے تھے۔ تو بادشاہ یہ ہے تیری سلطنت کی ویلیو، تو نے ایک پیالہ پانی اور ایک پیشاب کی قیمت لگائی، آدھی سلطنت ایک پیالہ پانی ہے اور آدھی سلطنت ایک پیالہ پیشاب کا۔ میرا رب روزانہ مجھے فری میں درجنوں پیالے پلاتا بھی ہے بغیر کسی معاوضے کے، اور درجنوں بار بغیر کسی عوض کے پیشاب بنا کے نکالتا بھی ہے، اور 1 روپیہ مجھ سے نہیں لیتا۔ ہاں ایک قیمت اللہ مانگتا ہے جو اس نعمت کے برابر نہیں ہے، لیکن کچھ تو شکر ادا ہو۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں روزانہ درجنوں گلاس پانی پلا کے پیشاب بنا کے نکالتا ہوں،
اس کی قیمت ہے فجر کی نماز وقت پہ پڑھ لو. یہ سستی قیمت ہے. اللہ آدھی سلطنت نہیں مانگ رہا ہم سے. اللہ ہم سے ہماری بینائی سلب کر لے. بتاؤ جائیدادیں لٹانے پر آ جاؤ گے کہ نہیں آ جاؤ گے؟ کوئی حکیم آئے آپ کے پاس, اللہ نہ کرے اللہ سب کی بینائی سلامت رکھے, بینائی چلی گئی, فرض کرو اللہ نہ کرے. اب میں یہ اپنے آپ سے اور آپ سے سوال پوچھتا ہوں, اس بادشاہ کی جگہ ہم میں سے کسی کی بینائی چلی گئی, علاج کرا کرا کے تھک گئے, وہی حکیم جس نے بادشاہ کی سلطنت کی قیمت 2 ٹکے لگائی تھی نا, جس کو ہم نے بعد میں 2.25 کر دیا, وہ بھی زیادہ لگا دی تھی نا, وہی حکیم سے ہمارا رابطہ ہوا. وہ حکیم ہم سے کہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے, پراپرٹی ہے, زیور ہے, گاڑی ہے, رکشہ ہے, گٹکا ہے, جیب میں پان ہے, کچھ بھی چھپا کے رکھا ہوا ہے, سارا دے دو تو 2 آنکھوں کی نہیں 1 آنکھ کی بینائی لوٹا دوں گا. بتاؤ راضی ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ آپ بولو گے فٹ پاتھ پہ سو لوں گا, بھیک مانگ کے گزارا کر لوں گا, بینائی چاہیے. لیکن اللہ ہم سے یہ آنکھوں کے بدلے میں یہ سب کچھ نہیں مانگتا. اللہ ہم سے کہتا ہے جب میں نے یہ تمہیں بینائی کی نعمت دی ہے, اس نظر کو حرام جگہ استعمال مت کرو, بس یہ قیمت. پیسے نہیں مانگ رہا اللہ ہم سے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, اس کی قیمت کیا ہے؟ اس آنکھ سے اپنی ماں کو دیکھو, اس آنکھ سے اپنی خالہ کو دیکھو, اس آنکھ سے اپنی پھپھی کو دیکھو, اس آنکھ سے اپنی بھتیجی کو دیکھو, اس آنکھ سے اپنی بھانجی کو دیکھو, اس آنکھ سے اپنی بہو کو دیکھو, اس آنکھ سے اپنی بیوی کو دیکھو, اس آنکھ سے اپنی بہن کو دیکھو. اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں ان کی طرف تمہیں آنکھ سے نظر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. پابندی. سستا ہے, یہ بہت سستا ہے. درختوں کو دیکھو, پہاڑوں کو دیکھو, فضاؤں کو دیکھو, سمندروں کو دیکھو, کتنی خوبصورت چیزیں اللہ نے اس دنیا میں پیدا کی ہیں. دوستوں کو دیکھو, زیارت کرو, پابندی نہیں ہے. جب کوئی عورت مزین لباس میں گزرے جس کی طرف تمہارا دل مائل ہو تو گندی نظر اس کے اوپر مت ڈالو. جس نے آنکھ کی حفاظت کر لی, اللہ کہتا ہے اس نے گویا آنکھ کی قیمت ادا کر لی ہے. حالانکہ قیمت نہیں ہے, یہ بہت سستی ہے. یہ تو اگر اللہ آنکھ لے لے اور پھر کہے کہ بتا تو نظر کی حفاظت کرے گا تو واپس لوٹاؤں گا, کیسے مضبوط عہد کریں گے اللہ سے کہ نہیں کریں گے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ بہت سستی قیمت پہ راضی ہو رہا ہے. یہاں تک کہہ دیا کہ اگر نظر اٹھا کے غلطی سے دیکھ لیا ہے تو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے, معافی مانگو, معاف کر دوں گا میں. کتنا آسان کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ آج کس قدر بد نظری پھیلتی چلی جا رہی ہے. بتاؤ انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں کہ نہیں دیکھی جا رہی ہیں؟ اللہ نے ایک راستہ رکھا تھا آپ کے لیے, شادی کا راستہ. اس کے علاوہ عورت کے پاس جانے کا کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہے. اور قرآن دھمکیاں دے رہا ہے, فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ, جو شادی کیے بغیر کسی عورت کی طرف جائے گا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, اللہ اعلان کر رہا ہے یہ لوگ میری حدود کو توڑنے والے ہیں, یہ میری آنکھ کا شکر ادا نہیں کر رہے. سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ, عن قریب انتقام لوں گا, انتقام کا ایک دن آنے والا ہے. یہ مت سمجھو کہ اللہ بھول گیا پیدا کر کے, یہ مت سمجھو کہ اللہ پیدا کر کے بھول گیا تمہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, ہم کھا رہے ہیں اور ہم پی رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں. تو اللہ نے ایک سچ ہمیں بتایا کہ جتنی نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں ان نعمتوں کا کل تم سے قیامت کے دن حساب ہوگا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو بھائی, اللہ نے ایک سچ کہا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے, یہ سچ کڑوا نہیں ہے. لیکن ایک اور سچ اللہ نے بتایا کہ موت کے بعد زندگی جب ہوگی تو وہ عیاشی والی نہیں ہے, اس میں تمہیں اعمال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا, آنکھ کا حساب. یعلم خائنۃ الاعین, اللہ فرماتے ہیں میں آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہوں. کمپیوٹر پہ جو فحش فلمیں دیکھ رہا ہے, بتاؤ اس کی آنکھ خیانت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ آنکھ میں نے بنائی ہے, میری پراپرٹی ہے, وہ آنکھ کو جہاں چاہے استعمال کرے. لیکن جو یہ کافر سمجھتا ہے, تبھی وہ لوگ یہ فلمیں بناتے بھی ہیں, بھیجتے بھی ہیں. مسلمان کو پتا ہے کہ یہ آنکھیں میں نے نہیں بنائی, یہ اللہ نے بنائی ہیں, ان آنکھوں کو میں نے غلط استعمال نہیں کرنا.
کان کس نے بنایا؟ یہ کیا کسی جاپان کی کمپنی میں بن کے آئے تھے جو ہمارے لگائے؟ یہ اللہ نے بنایا ہے. اللہ اگر کانوں کی سماعت ختم کر دے، سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے اور قیمت لگائے کہ 1 کروڑ روپے دے گا تو تیری سماعت واپس آئے گی، لوگ ڈکیتیاں چوریاں کرنا شروع کرتے ہیں 1 کروڑ روپے جمع کرنے کے لیے. اللہ نے فری میں کان دے دیے، ماں کے پیٹ میں بنایا اور دنیا میں لانے سے پہلے کان یہاں فٹ کر دیے. کیسے سنتے ہیں؟ جو سائنسدان کان پہ تحقیق کر رہا تھا وہ غیر مسلم تھا. ہمارے فزکس کے استاد سے 9ویں کلاس میں، انہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا کہ جس نے کان پر تحقیق کی ہے نا، ایک بہت بڑا سائنٹسٹ، نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ غیر مسلم تھا. لیکن جب اس نے کان پہ تحقیق کی ہے نا، کان میں جو سننے کے پیچیدہ سسٹم ہے، وہ چیخ اٹھا کہ جس خدا نے یہ کان بنایا ہے وہ کیسا سننے والا ہوگا. وہ بے ساختہ چیخ اٹھا تھا، وہ سائنسدان، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، کہ کیسا بنایا ہے کان یہ. ویسے دیکھنے میں کچھ بھی نہیں، ایسے لگا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ کان پکڑنے کے کام آتا ہے، جب کسی کے مروڑنے ہو تو اس کے کام آتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں. تبھی ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ کان کو پکڑ کے کبھی ادھر گھما دیا، کبھی ادھر گھما دیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، آنکھ کی نعمت، کان کی نعمت، معدے کی نعمت، دل کی نعمت، جگر، ایک ایک چیز، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. قرآن کہتا ہے کہ کاغذ قلم لے کے بیٹھ جاؤ اور جو فری میں اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں نا، جس کا کوئی قیمت نہیں لے رہا تم سے، پیسے نہیں مانگ رہا اس کے، ان نعمتوں کو لکھنا شروع کرو تم. اے اللہ، آنکھ تو نے دیکھنے کے لیے دی، بہت بڑی نعمت. پھر اس آنکھ میں کروڑوں نعمتیں ہیں، اس سے میں درختوں کو دیکھتا ہوں، خوشنما منظر کو دیکھتا ہوں، اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہوں، بیت اللہ کی زیارت کرتا ہوں، روضہ رسول کی زیارت کرتا ہوں، سمندروں کو دیکھتا ہوں. دیکھنے کی اپنی لذت ہے. کھانا جب سامنے آتا ہے، ناک کے قریب بعد میں جاتا ہے، آنکھ پہلے دیکھ کے مچل جاتی ہے، کیا زبردست چیز آ رہی ہے نا. نابینا کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. دیکھ کے الگ دیگوں میں جا کے جھانک رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جھانک رہے ہوتے کیا پک رہا ہے. مجھے ملائی کھانے کا بہت شوق تھا کیا ہے. مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں جب دودھ پکتا تھا نا تو میں ڈھکن ہٹا کے دیکھتا تھا کہ ملائی کتنی جم گئی ہے. تو اس کو دیکھنے کا اپنا مزہ آتا تھا. ڈھکن ہٹایا، دیکھا، پھر والدہ سے چھپ کے چمچ سے نکالی، دودھ کا بیڑا غرق کیا. والدہ کہتی تھی دودھ کا بیڑا غرق کر دیا اس نے، کیونکہ جب ساری ملائی کھینچ لو گے دودھ کا بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو عادت اب تک ہے. اب بھی میں گھر جاتا ہوں تو گھر والے کہتے ہیں دودھ کا بیڑا غرق ہونے جا رہا ہے. اب بدماشی سے جا کے ڈھکن ہٹاتے ہیں، چھپ کے نہیں. والدہ تو ڈرتے تھے نا، گھر میں کون ڈرتا ہے، باہر سب یہی کہتے ہیں، باقی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے گھر میں ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے. ڈھکن ہٹایا، کیسا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا. جس کو بریانی کا شوق ہے، بریانی دیکھنے کا مزہ، تو آنکھ کی لذت، ناک پھر سونگتا ہے انسان، کھانے کی خوشبو جاتی ہے، پھر چباتا ہے. اس کا دانت اللہ نے عطا کر دیے، دانت نہ ہوتے گرینڈر مشین میں چبا کے جوس کی شکل میں پیتے اس کو. آدھی لذت کھانے کی ضائع ہو جاتی ہے آپ کی. کیسے بہترین دانت لگا دیے، چبا چبا کے نگلتے ہو، کیسی لذت محسوس ہوتی ہے. تو ایک ایک نعمت اللہ نے، آنکھ کی نعمت سے بہت ساری نعمتیں وابستہ، کان کی نعمت سے بہت ساری نعمتیں وابستہ، زبان کی نعمت، زبان کروڑوں، کتنے ذائقے چکھتی ہے زبان. دیکھو ہاتھ پہ کچھ رکھو گے نا، ہاتھ نہیں بتائے گا کھٹا ہے میٹھا ہے، بتائے گا، یہ بتا دے گا گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے بس. سر پہ رکھو گنجا کر کے اپنے آپ کو، ٹنڈ پہ رکھو، ٹنڈ بتائے گی کہ میٹھا ہے کھٹا ہے. یہاں رکھو، آنکھوں پہ رکھو، پاؤں پہ رکھو، گھٹنے پہ رکھو، کچھ پتہ نہیں چلتا. جیسے ہی اس گوشت پہ رکھا، حالانکہ کوئی سافٹ ویئر نہیں ڈلے ہوئے، کوئی مشینیں نہیں ہیں بھائی، کوئی ایسا نہیں ہے کوئی الگ سی مشین. وہی گوشت یہ بھی ہے، 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 وہی گوشت یہ بھی ہے. ادھر زبان پہ جیسے رکھا، سیکنڈوں کے اندر بتاتی ہے کھٹا ہے کہ میٹھا ہے، کڑوا ہے، چٹپٹا ہے. ایک ایک ٹیسٹ بتائے گی، اس میں کتنا نمک ڈلا ہوا ہے. یہ نا کیسے آلات اللہ نے آپ کے منہ کے اندر لگا دی ہے، اور کیسی ایڈجسٹمنٹ ہے اس کی. زبان ایسے فٹ کی ہے، آپ کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو، دانت چلتے ہیں، زبان دانتوں کے نیچے نہیں آتی، الا ماشاء اللہ کبھی کبھار کوئی چھالا نکلا ہوا ہو.
वरना बिल्कुल दांतों के बीच में बोलते भी रहोगे, खुद भी हिलती रहेगी, दांत कभी आगे जाएगी कभी पीछे आएगी, दांत के बीच में चबती नहीं है। हम जब खाना चबा चबा के खाते हैं, कैसे स्पीड में चबा रहे होते हैं ना, दांत रोटी चब रही है, दांत नहीं चब रही, दांत नीचे नहीं, जबान नीचे नहीं आ रही, जबान नहीं चब रही। एक एक नेमत, एक एक नेमत। तो अल्लाह ने एक सच ये कहा है जो बड़ा कड़वा है कि भाई अभी तो इन नेमतों का कोई मुआवजा नहीं ले रहा, मुआवजा क़यामत के दिन भी नहीं लूंगा, लेकिन तुम पे शुक्र करना लाजिम है। शुक्र ये है कि हलाल चीज़ें हज़ारों हैं देखने के लिए, उनको देखो, कुछ हराम चीज़ें हैं उनको मेरी खातिर छोड़ दो। अक्लमंद आदमी छोड़ देता है, बेवकूफ़ अय्याशी में लग जाता है। अल्लाह ने कहा हज़ारों चीज़ें हैं सुनने के लिए, सुनो। लोगों की गीबतें, मौसीकी, गाने बजाने मत सुनो। अक्लमंद कहता है हज़ारों चीज़ें सुनने की हैं, सुनते हैं, 2-4 छोड़ देते हैं। बेवकूफ़ कहता है नहीं, वो 2-4 चीज़ों को मैं शौक से सुनूंगा, बाकी सुनूं या ना सुनूं। अल्लाह ने ज़बान और मैदे की लज्जत दी। अल्लाह ने कहा लाखों चीज़ें हलाल खाने की, खा तू उनको, बकरे ज़बा करके खा, बिरयानी खा, आइसक्रीम खा, दूध पी, है कि नहीं है? पीने की चीजें भी सैकड़ों, जूस पी, अनार का जूस, नींबू का जूस, मौसम्बी का जूस, अमरूद का जूस। अब तो क्या क्या चीजों के जूस निकाल लिए लोगों ने जो हमने कभी सुने ही नहीं थे कभी बचपन में। हर चीज का जूस निकल रहा है। पियो, जबान की लज्जत है इसमें। शराब बोलो ना, नहीं पीना, इसके करीब भी मत जाना, इससे खुदा नाराज होता है। अक्लमंद कहता है इतनी पीने की चीजें खुदा ने हलाल की हैं, वो कम है तो मैं क्यों जाऊं भाई शराब की तरफ। अहमक और बेवकूफ और परले दर्जे का बेवकूफ तरीन इंसान जो जहन्नम की आग के लिए तैयार है मगर एक शराब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो पिएगा शराब। वो बेवकूफ आदमी शराब पीता है। तभी तो कुरान कहता है ये लोग सफीहा नफ्सहू, ये बेवकूफ हैं, अपनी जान के बारे में बेवकूफ हैं, अपनी जान पे जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह ने खाने पीने की सैकड़ों चीजें हलाल कर दी। देखो जानवरों को जो अल्लाह ने खुराक दी है ना, महदूद है। जानवरों की खुराक क्या है? महदूद। शेर सिर्फ गोश्त खाता है, वो भी एक ही किस्म का गोश्त, कच्चा बस, और कोई किस्म है गोश्त की? बकरी सिर्फ सब्जी खाती है, स्टाइल एक ही जैसे, सब्जी और घास खाएगी। इंसान सब्जी भी खाता है और गोश्त भी। फिर गोश्त के तरीके देखो, चपली कबाब बना के खाएगा, उसका अलग टेस्ट। क्या ख्याल है? बिहारी कबाब का अलग टेस्ट, शामी कबाब का अलग टेस्ट, कोफ्तों का अलग टेस्ट, बारबेक्यू का अलग टेस्ट, चिकन टिक्का। आप कभी होटल में जाओ ना, क्या गर्दान पड़ना शुरू करता है, पता नहीं कहां से रट्टा लगा के आता है, वो पूरी गर्दान शुरू कर देगा। ये है चपली कबाब है, फलाना कबाब है, गोला कबाब है, इंडर कबाब है, फलाने का, ऐसी गर्दान पड़ना शुरू करेगा। आदमी कहेगा भाई स्पीड आहिस्ता कर, तो बताऊं क्या क्या इतनी चीजें, हर गोश्त। फिर गोश्त में बड़ा गोश्त का अलग जायका, छोटे गोश्त का अलग जायका। फिर छोटे गोश्त में भी है बकरे का अलग, दुम्बे का अलग। फिर दुम्बे में 2 किस्में हैं, चक्की वाला दुम्बा, बगैर चक्की वाला दुम्बा। फिर छोटे गोश्त में व्हाइट मीट आता है, उसमें मुर्गे का अलग, तीतर अलग, बटेर अलग। कौवा ना खाना बस, तीतर, बटेर, एक एक चीज का। फिर मछली, वो समंदरी, फिर मछली में दर्जनों किस्में, ये डांगरा मच्छी, ये आंगड़ा मच्छी, ये बांगड़ा मच्छी, पता नहीं कौन कौन सी किस्में। कभी जाओ ना, हमें तो याद ही नहीं होती। ये धोतर है, ये राहू है, ये पापलेट है, ये काला पापलेट है, ये सफेद पापलेट है, ये कुंद है, ये व्हाइट कुंद है, ये हर मछली की दर्जनों किस्में, हर एक का जायका दूसरे से मुख्तलिफ। कुलू मिनत तय्यिबात, अल्लाह फरमाते सब तुम्हारे लिए पैदा किए हैं, जिसका दिल चाहे खाओ, कोई पाबंदी नहीं है। कभी किसी मुफ्ती से सुना ये वाली मछली तो हलाल है, ये वाली मछली क्या है? हराम है। दुम्बा तो खा सकते हो लेकिन भेड़ नहीं खा सकते, बकरा नहीं खा सकते। खाओ यार, तुम्हारे लिए पैदा किया। परिंदों के सारे परिंदे हलाल। हां, अल्लाह ने कुछ जानवरों को क्या कर दिया? हराम। नशे की चीजों को हराम कर दिया। गुटखा मत खाओ। आप सारी हलाल चीजें छोड़ के क्या खा रहे हो? बोलो, गुटखे खा रहे हो। और आप ये समझते हो
गुटखा खाने से मैं फ्रेश हो जाता हूं। ये खूब अच्छी तरह समझ लो, गुटखा खाने से आप फ्रेश नहीं होते, क्योंकि जो गुटखा नहीं खाता वो खाए बगैर फ्रेश रहता है। जो खाता है तो खाने के बाद अपने आप को इसकी आदत डालता है। कभी कोई हीरोइन ची फ्रेश देखा आपने? बताओ ना। अब कोई हीरोइन ची क्या मैं हीरोइन पी के फ्रेश हो जाता हूं, मैं एकदम फिटफाट हो जाता हूं। आप उससे कहे तू हीरोइन पी के होता है, हम पिए बगैर फिटफाट होते हैं, क्या ख्याल है? उसने तो अपनी आदत खराब कर ली है ना, उसको तो इलाज कराना पड़ेगा। तो हर नशे में यही है। जो कहते हैं ना मैं शराब पी के सुकून मिलता है, ओ भाई जो शराब नहीं पीता उसे पिए बगैर सुकून मिलता है। जो कहते हैं मुझे मौसीकी सुन के सुकून मिलता है, ये नशा है। तो जो मौसीकी नहीं सुनता उसे सुने बगैर सुकून मिलता है। तो जितने नशे की किस्में हैं ये इंसान का सुकून बर्बाद करती हैं। देखो डिप्रेशन के जितने मरीज आपको नजर आएंगे ये सारे शराब पीने वाले, गुटखे खाने वाले, चरस पीने वाले, हीरोइन पीने वाले आपको नजर आएंगे। उलमा सोलहा जो हीरोइन से, शराब से, चरस से, शीशे से, जांगा मांगा पता नहीं क्या क्या आ रहा है, मेनपुरी, जो इन चीजों से बचते हैं उन उलमा के चेहरों पे आपको रौनक नजर आएगी, उन उलमा को की तबीयतों में आपको सुकून नजर आएगा। आपने अपने आप को नशे का आदी बना के बीमार कर दिया। अल्लाह ने हलाल पाकीज़ा चीजें रखी है, इन चीजों से अपने आप को बचाओ, ये आपकी सेहत खराब करेंगी। कुरान कह रहे अपने आप को अपने हाथों से हलाकत में मत डालो, ये तो खुदकुशी है। इस पे खुदा खुश नहीं होता, खुदा नाराज होता है इस पे। आज से अज़म करो कभी कोई नौजवान शराब के करीब बोलो नहीं जाए। आज छोड़ दी तो कुरान क्या कहता है, कल मिलेगी तुम्हें, जन्नत में मिलेगी। मन ताज्जल बिशैइन क़ब्ल अवानिही उक़िबा बिहिरमानिही। हजरत राबिया बसरिया का नाम सुना है ना, बड़ी अल्लाह वाली बुजुर्ग खातून गुजरी हैं। वो कहती थी कि जो शख्स किसी चीज को वक्त से पहले हासिल करता है अल्लाह की आदत है फिर उसे टाइम पे नहीं मिलती। देखो शादी ब्याह में कहीं खाना लगा हुआ था, आप जा जाके देखकर ढक्कन हटा के ना वहां से बोटी निकाल रहे हो, तो मेजबान क्या कहेगा, भाई 9 बजे खाने का टाइम है, सबको मिलेगा, आपको भी मिलेगा, जितनी बोटियां चाहे खा लेना। लेकिन आपसे 9 बजे का बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, बज रहे 8:30, आधा घंटा आपने इंतजार करना है, जा जाके फिर ढक्कन में जाके हाथ मार रहे हो, तो मेजबान क्या करेगा, चल निकल। अब जब 9 बजे दस्तरखान सजेगा, सब बोटियां फोड़ रहे होंगे, आप तंबू के बाहर खड़े हुए मंजर देख रहे हो। लोग कहेंगे बेवकूफ आदमी एक बोटी के चक्कर में पूरी प्लेट से महरूम रह गया। ये मतलब है अल्लाह का कानून है, जो किसी चीज को वक्त से पहले तलब करता है अल्लाह उसे फिर उस वक्त पे वो चीज, जो अपनी जवानी को औरतों में, जिना में और हाथ से ख्वाहिश पूरी करने में और बदकारियों में बर्बाद करता है, बताओ क्या निकाह के वक्त उसको लज्जत महसूस होती है? वो हलाल लज्जत से अल्लाह उसको महरूम कर देते हैं। हलाल उसी के लिए है जो हराम से बचता है। जो हीरोइन चर्च में अपने आप को लगा दे, शहद और खजूर और इंजीर की लज्जत से अल्लाह उसको महरूम कर देते हैं। जो जुल्म करके पैसा कमाना शुरू कर दे, रिश्वत लेके बंदूक की नोक पे लोगों से माल छीनना शुरू कर दे, हलाल में जो अल्लाह ने लज्जत रखी है उस लज्जत से अल्लाह उसको महरूम कर देते हैं। जाओ रिक्शे वालों से पूछो, टैक्सी वालों से पूछो, मजदूरों से पूछो कि यार सारा दिन कुदाल चला के थोड़े से पैसे लेके घर में क्यों जाते हो, तुम भी बंदूक उठा के लोगों से माल लूटना शुरू कर दो ना। वो क्या कहेंगे, यार ये सारा दिन जो कुदाल चला के पसीना बहा के जो 2 रोटी खाते हैं, इस 2 रोटी में अल्लाह ने वो सुकून रखा है जो करोड़ों रुपए करप्शन में अल्लाह ने वो सुकून नहीं रखा। वरना वो तो आप मजदूर तो आपसे ज्यादा ताकतवर है, मजदूर के हाथ में तो ज्यादा पावर है, वो फिर भी डकैती नहीं करता, वो फिर भी बंदूकों के जोर से लोगों से पैसे नहीं छीनता, उसको पता है कि उसमें लज्जत नहीं है। तो जो आदमी दुनिया में शराब पिएगा, अल्लाह कहते हैं शराब तहूर जो जन्नत की शराब है मैं उसको महरूम कर दूंगा। जन्नत में 4 नहरें हैं, 4 नहरें। ये अल्लाह का बयान है, ये अल्लाह का सच है जो बड़ा मीठा है, लेकिन इस लिहाज से कड़वा है कि ये नहर हर एक को नहीं मिलेगी। देखो अल्लाह के वादे सच्चे हैं। या अय्युहन्नास इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह वादा भी करता है,
بار بار اپنے وعدے یاد بھی دلاتا ہے کہ اے لوگو اللہ نے جو وعدہ کیا ہے نا برائی سے بچو گے جو جنت کی نعمتیں عطا فرماؤں، اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں ہے، اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے. تو دو چیزیں تمہیں اللہ اس وعدے سے غافل کر دیں گی. دو چیزیں اس وعدے سے تمہیں کیا کریں گی؟ غافل. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ایک یہ دنیا کی ظاہری چمک دھمک تمہیں جنت سے غافل کرے گی. تم جنت پہ بات سنو گے، جنت میں حوریں ہیں، جنت میں شہد کی نہریں ہیں، جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، جنت میں گھنے باغات ہیں، جنت میں صاف پانی کی نہریں ہیں. تو گھنے باغات ہیں جنت کے اندر، قطوفہا دانیہ، جن کے پھل زمین سے لٹکے ہوئے ہوں گے. اتنے خوبصورت باغات میں جا کے پھل کھانے کا مزہ الگ ہے. میں کچھ دن پہلے امرود کے باغ میں گیا. میں امرود کبھی ریڑھی سے خرید کے نا آدھا بمشکل کھاتا ہوں. میں جب امرود کے باغ میں گیا، ہمارے دوست تھے، ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے پتہ نہیں کتنے امرود کھا گیا ہوں گا میں نے کہا یار ہر امرود میں مزہ آ رہا ہے. آپ ویسے سیب نہیں کھا سکتے، باغات میں جاؤ کھاتے چلے جاؤ گے آپ، کیونکہ درخت سے توڑ کے کھانے میں جو اللہ نے لذت رکھی ہے وہ ریڑھی سے خرید کے کھانے میں نہیں ہے. یہ قدرت کا ایک نظام ہے. جنت میں امرود کی، انار کی، انگور کی ریڑیاں نہیں ہوں گی. جنت میں انگور کی بیلیں ہوں گی، کھجور کے درخت ہوں گے، سیب کے باغات ہوں گے، اور بہترین طرح طرح کے پھل، ایسے پھل کہ قرآن کہتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن. کسی نفس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم نے نیک لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے. اللہ اگر یہ چھپاتا نہیں تو سارے نیک بن جاتے. کوئی شراب نہیں پیتا، کوئی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا. اللہ نے آزمائش کرنے کے لیے ان جنت کی نعمتوں پہ پردہ ڈال دیا ہے. عقل مند اللہ کی باتوں پہ یقین کر کے حرام خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے. بے وقوف کہتا ہے اللہ کے وعدے ایسے ہی ہیں جیسے لیاری کے سیاسی لیڈروں کے وعدے تھے. ووٹ لیتے ہوئے بات کچھ اور جب حکمران بن گئے تو بات بولو کچھ. پھر کہہ رہے ہیں پرانس بنائے گا ہم تمہارے لیاری، پرانس بنائے گا. اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے جو وعدے کیے، دیکھو آپ کو دنیا جنت سے کون سی چیز روکے گی؟ ایک تو قرآن کہہ رہا ہے حیات الدنیا، دنیا کی زندگی، یہ روکے گی تمہیں. کیسے روکے گی؟ جب آپ جنت کی حوروں کا تذکرہ سنو گے آپ کا دل اور اللہ بتائے گا جو زنا سے بچے گا اس کو وہ حور ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. پورے مجمع میں سے 7 طرح کے لوگوں کو اللہ الگ سے بلائے گا. اللہ کو ان پہ اتنا پیار آئے گا کہ یہ ادھر آ جائیں. جیسے دیکھو آپ کسی گورنمنٹ کے ادارے میں جاتے ہو نا، لمبی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے بل جمع کرانے کے لیے. آپ دھوپ میں تڑپ رہے ہو، پاسپورٹ بنوانا ہے، کوئی ٹکٹ چاہیے، ٹرین کا، جہاز کا، بس کا، لائن لگی ہوئی ہے. ہوتا ہے نا بعض دفعہ ایسے ٹینشن میں آتا ہے آدمی، یار پانی نہیں ہے، یہاں دھوپ ہو رہی ہے، کیا کریں؟ کوئی آپ کا جاننے والا آفیسر نکل آیا، ہوتا ہے نا ایسے. وہ آفیسر آپ کو ایسے آنکھ مارتا ہے، ایسے سیٹی پہ جاتا ہے، کہتا ہے سائڈ پہ آ جا. تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میرا خیال ہے آپ لوگ کو نہیں ہوتی. ارے بھائی آپ لائن میں لگے ہوئے، وہ بولا یار تو کھڑکی سے نا، ٹرین کا ٹکٹ لینے گئے ہوئے تھے، لائن لگی ہوئی ہے، نمبر نہیں آ رہا، وہ جاننے والا جو ٹکٹ دے رہا آپ کا جاننے والا نکلا، اس نے اشارہ کیا ادھر آ جا، سائڈ ادھر آ جا، چھاؤں میں آ جا ذرا. کتنی خوشی ہوتی ہے انسان کو. اور بڑا سینہ تان کے جا رہا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی تم لائن توڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ آپ میرا چاچا ہے بھائی، میرا ماموں لگتا ہے. لوگ پھر کہتے ہیں یار سر ہماری بھی سفارش کر دیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حالانکہ یہ تھوڑی دیر کی دھوپ ہوتی ہے، تھوڑی دیر کی گرمی ہوتی ہے، اس میں وہ آنکھ مار کے سائڈ پہ. ایک اسی طرح نا ایک بینک میں نا بل جمع کرانے کے لیے لائن لگی ہوئی تھی، بہت لمبی لائن تھی. لوگ کھڑے کھڑے بیزار آ گئے نا، تو نمبر ہی شروع نہیں ہو رہا. اتنے میں 3 پیس سوٹ میں ایک آدمی آیا بریف کیس کے ساتھ. جیسے ہی آگے جانے لگا لوگوں نے پکڑ کے کوٹ دیا، پیچھے کھڑا ہو. سن نہیں رہے اس کی نا کچھ، وہ کچھ بولنا چاہتا ہے، پکڑ کے کوٹ دیا. ابے پیچھے کھڑا، بے وقوف ہے، 1 گھنٹے سے لائن میں لگے، میں پیچھے کھڑا. وہ بیچارہ پھر لڑتا پڑتا پیچھے جاتا. پھر لوگ گالیاں دے رہے ہوتے، یار لائن ہی ختم، بھائی بل جمع کرانا ہی شروع ہی نہیں کر رہے کوئی. پھر یہ بیچارہ آگے جانے لگتا، کچھ بولنے لگتا تو لوگ پکڑ کے، لوگ تپے ہوئے بہت تھے نا غصے میں، سن رہے نہیں ہے اس کی. پھر 2-4 تھپڑ لگاتے، چل پیچھے جاؤ. بیچارہ گرتا پڑتا پھر پیچھے جاتا. 5-6 دفعہ ایسا ہوا. وہ بولتا بھائی میں مینیجر ہوں یار، میں کھڑکی کھولوں گا تو
میں بل جمع کراؤں گا، میں بل، مجھے کھڑکی تو کھولنے دو جا کے. لوگ اتنا تپے ہوئے ہوتے ہیں نا جب لائن میں لگے ہوتے، یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ بھائی یہ بندہ کون ہے. وہ 3-4 دفعہ نا کلا بازی کھا کے پیچھے گرتا، پھر آ گیا تھا، پھر دھکے دے کے. تو جب لائن میں لگا ہو، انتظار موت سے زیادہ سخت ہوتا ہے. انتظار جو ہے موت سے زیادہ سخت ہوتا ہے. ایک انتظار ہے 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، اناؤنسمنٹ ہوگی، ہمارا نمبر آ جائے. اس میں انسان تعلقات استعمال کرتا ہے، لائسنس بنوانا ہے، یار کوئی جان پہچان والا تلاش کرو، بڑی لمبی لائن ہے. ایک انتظار وہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے یجعل الولدان شیبا، میدان حشر کا دن ایسا ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. سورج جس میں سوا نیزے پر ہوگا، پسینوں میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے. ایک دن 50,000 سال کے برابر. ایک جگہ آتا ہے 1,000 سال کے برابر، ایک جگہ آتا ہے 50,000. ہر آدمی کے جیسے اعمال ہوں گے نا، اس حساب سے اس کو وہ دن لمبا لگے گا. ایک دن کی لائن نہیں ہے، ہزاروں سال کی لائن ہے. اس وقت اللہ دیکھیں گے مجمع میں، جیسے کوئی تعلق والا ہوتا ہے نا، بلاتا ہے بھائی اس کو سائڈ پہ لے آؤ، یہ اپنا بندہ ہے، اس کے لیے کرسی لگاؤ اور اس کے لیے چائے کا ہوتا ہے نا، چائے کا انتظام کرو. ہمارے ایک دوست جاننے والے، لائسنس نہیں بنتا تھا ان کا نا، جب بھی لائسنس بنوانے جاتے فیل ہو کے واپس آ جاتے. کہتے میں نے پوا لگوایا. کسی جاننے والے سے رابطہ کیا، کہہ رہے ہیں تمیز سے لائسنس بھی بنا، بریانی بھی کھائی، چائے بھی پی. ٹھیک ہے نا. جاننے والے نے بلایا، آجا بھائی. امتحان لیا انہوں نے، چیک کیا، وہ آتی تھی گاڑی چلانا ان کو، لیکن کہہ رہے ہیں بڑی تمیز سے کام ہو گیا. تو جب 50,000 سال کا دن ہوگا، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور یہاں تک حالات ہوں گے کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. حدیث میں آتا ہے آدم علیہ السلام سے کہیں گے آپ اللہ کے صفی ہیں، منتخب کردہ پیغمبر ہیں، آپ ہمارے باپ ہیں جن سے اللہ نے نسل کا آغاز کیا، آپ اللہ سے سفارش کریں. یہ سفارش نہیں کہ ہمیں جنت میں بھیج دے، اتنی کر لیں کہ حساب شروع کر دے، پتہ تو چلے ہم کہاں جائیں گے، جنتی ہیں کہ حساب تو شروع ہو. یہ انتظار کی گھڑیاں ہم سے نہیں کٹتی. آپ اللہ سے درخواست کریں کہ حساب شروع کر دیں. آدم علیہ السلام کیا کہیں گے کہ مجھ سے ایک خطا ہوئی تھی، مجھ سے ایک خطا ہوئی تھی کہ اللہ نے مجھے کہا تھا کہ جنت کے اس درخت کو مت کھانا، میں نے کھا لیا. اب میرے میں یہ ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ سے درخواست کروں. سارے پیغمبروں کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہاں تک کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. ساری انسانیت جمع ہو کے آئے گی. آپ سید ولد آدم ہیں، آپ تمام انسانوں کے سردار ہیں. آپ اللہ سے درخواست کریں، یہ نہیں کہ ہمیں جنت میں بھیج دے، حساب تو شروع ہو ہمارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں میں ہوں جس کو اللہ نے اس دن کا حقدار بنایا. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں سجدہ کریں گے جا کے، درخواست کرنے سے پہلے. آج درخواست کرنا بہت آسان ہے، قیامت میں اللہ کا جلال لوگ دیکھ لیں گے، تو اللہ سے درخواست کرنا آسان نہیں ہوگا. آج دعا مانگتے میں ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ نظر نہیں آ رہا نا اللہ، نہ دعا پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. اس لیے دنیا میں ہر ایک سے مانگنا آسان، کسی سے قرضہ مانگنا بھی آسان، کسی سے ادھار مانگنا بھی آسان، کسی سے اس کی موٹر سائیکل استعمال کے لیے مانگنا بھی آسان، گاڑی مانگنا بھی آسان، پان گٹکا مانگنا بھی آسان، چینی مانگنا بھی آسان، چائے مانگنا بھی آسان. لیکن سب سے مشکل کام کیا؟ اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو مجھے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے دے. اے اللہ تو میری شادی کرا دے. اگر کوئی کما رہا ہے تو اللہ سے مانگ لینا، مجھے کیوں تنگ کرتا ہے آگے؟ بھائی لوگ مجھے آگے تنگ کر رہے ہوتے ہیں، مجھ سے ہماری شادی کرا دو. اللہ سے مانگو. آج اللہ سے مانگنا کیا ہے؟ بہت مشکل، کیونکہ اللہ نظر نہیں آ رہا، نظر نہیں آ رہا نا اللہ، نہ اللہ نظر آ رہا ہے، نہ اللہ دعا قبول کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. بھائی دیکھو اللہ سے آپ جو مانگتے فوراً مل جاتا. ہم کہتے یار اللہ نظر تو نہیں آ رہا، لیکن دعا فوراً قبول ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. پھر سارے اللہ سے ہر وقت مانگ رہے ہوتے، پھر کسی سے دنیا میں کوئی پان بھی نہیں مانگتا، کہتے یہ بھی اللہ سے مانگو، لیکن اللہ سے مانگ کے دعا پوری ہوتی بھی نظر نہیں آتی. جن کا ایمان ہے وہ گھنٹوں گھنٹوں اللہ سے مانگتے ہیں، جن کا غیب پر ایمان نہیں ہے وہ ایک بار بھی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا نہیں مانگتے.
جن کا ایمان ہے نا وہ تو گھنٹوں گھنٹوں ان کو پتا ہے سب کچھ مل رہا ہے, چاہے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے. اللہ دعا کو رد نہیں کرتا, وہ مانگتے ہیں اللہ سے, ہر چیز مانگتے ہیں. ان کو دعا سے زیادہ دنیا میں کسی کام میں مزہ نہیں آتا. وہ ایسے مانگتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ جیسے کوئی سخی بادشاہ ہو نا, جو لٹا رہا ہے, اب جتنا مانگیں گے دے گا. تو آدمی مانگنے میں کنجوسی کرے گا کہ جب تک میں تھک کے چور نہیں ہو جاتا میں نہیں ہاتھ. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب کوئی ان سے دعا کی درخواست کرتا تو ہاتھ اٹھائے بغیر دعا دے دیتے تھے اس کو. کسی نے کہا آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ حضرت نے فرمایا جب میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میں پھر جلدی ہاتھ رکھتا نہیں, کیونکہ میں کہتا ہوں جس خدا کے دربار میں ہاتھ اٹھایا ہے وہ جواد اور کریم ہے, وہ بخیل نہیں ہے. تو تھوڑا سا مانگ کے پھر میں ہاتھ جھکاؤں گا نہیں. پھر اتنی لمبی دعا مانگ, ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے جن کے ساتھ ہم نے سفر کیا, بیت اللہ کے سامنے گھنٹوں گھنٹوں دعا مانگیں گے, رمی میں گھنٹوں گھنٹوں, صفا مروہ میں گھنٹوں گھنٹوں. ایسا لگتا ہے ان کے لیے دنیا میں سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ دعا ہے, حالانکہ قبول ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی. بھائی وہ تو دعا سے پہلے جتنے پیسے جیب میں تھے دعا کے بعد بھی اتنے ہی ہیں. عام آدمی تو یہ بولے گا نا کہ حضرت آپ نے 1 گھنٹہ دعا مانگی تو بٹوے میں 50 روپے پڑے ہوئے تھے آپ کے جب دعا شروع نہیں ہوئی تھی. جب دعا ختم کی ہے تو بٹوا کھول کے دیکھا اب بھی کتنے ہی ہیں؟ 50. اس سے بہتر ہے وسیم بھائی سے 50 روپے مانگ لیتے تو 50 کے کتنے ہو جاتے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ 100 ہو جاتے ہیں نا. تو یار وسیم بھائی سے مانگو تو نظر آ رہا ہے, اللہ سے مانگو تو نظر ہی نہیں آ رہا. کیسے سمجھائیں یار؟ یہاں پولیس تو ہے نا بھائی, آپ ابا سے پیسے مانگو 6 دفعہ مانگو کہ کچھ تو ملیں گے نا. جان چھڑانے کے لیے ابا دے دے گا, لے 50 روپے لے دفعہ ہو یہاں سے, جان چھڑانے کے لیے دے دے گا. اللہ سے تو یار گھنٹوں گھنٹوں مانگو, نہ کبھی 50 روپے ملے نہ کبھی 5 روپے ملے. بھائی اگر اللہ ایسے دینا شروع کر دے تو پھر لوگ ابا سے نہیں مانگیں گے, کس سے مانگیں گے؟ اللہ نے کہا چھپا ہوا ہے, چھپا ہوا ہے. فلا تعلم نفس, کسی کو خبر نہیں ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے کیا چھپا. یہ سب قبول ہو رہی ہیں, یہ سارے پٹارے اور یہ جو تجوری کی جو کنڈیاں ہیں نا یہ کھلیں گی قیامت کے دن, یہ سب کھلیں گی, سب جمع ہو رہے ہیں اللہ کے دربار میں. اور تو جو اللہ سے روزی مانگ رہا ہے, اللہ ایسے روزی نہیں دیتا کہ 50 کے 100 کر دے, وہ تیرے 50 میں ایسی برکت دے دے گا جو لوگوں کے 50 لاکھ میں نہیں ہوگی. غیب سے اللہ مدد کرتا ہے, دکھاتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ, غیب سے مدد ہوگی. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی جیسے دنیا میں ہم پر, ہاں نبی صلی اللہ, آج دنیا میں مانگنا آسان ہے اللہ سے, لیکن مانگنے والے بہت تھوڑے. اللہ سے مانگو. کسی کو شراب کی عادت ہے نا, اللہ سے گڑگڑاؤ اے اللہ میری عادت چھڑوا دے. کسی کو انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے, اللہ کے سامنے گڑگڑاؤ اے اللہ میری یہ عادت مجھ سے چھڑوا دے. کسی کو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی عادت ہے, جو ماں اور باپ کے ساتھ برا سلوک کرے, زبان چلائے, علماء کہتے ہیں ہر گناہ کی سزا آخرت میں ملتی ہے, لیکن والدین کو ستانے کی سزا اللہ دنیا میں دے دیتا ہے. ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا, سکون برباد کر دیتا ہے اللہ ان کا. والدین سے بد کلامی کی عادت ہے تو اللہ سے دعا مانگو. ہم صرف روٹی مانگتے ہیں اللہ سے, روزگار مانگتے ہیں, یہ چیزیں بھی اللہ سے مانگنے کی ہیں. تو آج مانگنا آسان, کل قیامت میں اللہ سے کسی میں بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی. اللہ کہے گا اب تو آدم مانگتے ہوئے ڈر رہے ہیں, اے اللہ میرے سے غلطی ہوئی تھی میں کیسے مانگوں, اللہ مجھ سے اس کا حساب نہ لے گئی. ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا آپ اللہ سے مانگیں. ابراہیم کہیں گے مجھ سے ایک خطا ہوئی تھی, میں نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ جب وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بت بنے ہوئے تھے نا, تو ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو نا بتانا چاہتے تھے یہ بت کچھ نہیں کر سکتے, پتھر کے بنے ہوئے بت. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے تدبیر کیا اختیار کی کہ جب یہ سب لوگ میلے ٹھیلے میں جائیں گے تو میں ان سارے بتوں کو ٹنڈا اور لنجا کر دوں گا, کسی کو کانا بنا دوں گا, کسی کی آنکھ کاٹ دوں گا, کسی کی ناک کاٹ دوں گا, اور بڑے والے کے گلے میں کلاڑا ڈال دوں گا. یہ بولیں گے یہ کس نے یہ کیا, میں بولوں گا بڑے والے نے کیا ہے. وہ کہیں گے بڑا والا تو کر ہی نہیں سکتا. میں کہوں گا ان سے پوچھ لینا بڑے والے سے, یہ بتائے گا کس نے کیا ہے, بلکہ یہ خود بتائیں گے یہ سارے بت کے اس نے کیا ہے. بھئی آپ کی کوئی ناک کاٹ کے چلا جائے, بندے کو بھی آپ دیکھ رہے ہو, بندہ بھی سامنے کھڑا ہوا ہے, آپ کے ابو پوچھیں بیٹا تمہاری ناک کس نے کاٹی, آپ بولو گے نا فوراً
बोलो ना, बोलोगे इसने काटी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये प्लान बनाया कि जब ये सबको टुंडा लुंजा करके मैं बड़ा बुत जो है ना उसके गले में कुल्हाड़ा डाल दूंगा, फिर जब ये लोग आएंगे कि ये किसने किया, मैं बोलूंगा इसने किया है। इन जिनके कान आँख कटे हैं, हाथ कटे हैं, वो खुद बताएंगे इसने किया है। तो लोग कहेंगे ये तो बोल नहीं सकते, तो मैं कहूंगा ये कैसा खुदा है जो बात कर नहीं सकता, तो ये तुम्हारे मसले कहां से हल करेगा ये। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने प्लान बनाया, लेकिन इस प्लान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, कौम तो उनको भी मेले में लेके जा रही थी, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी तबीयत खराब है, मैं बीमार हूं, मैं नहीं जा सकता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नीयत झूठ की नहीं थी, नहीं जैसे आज हम बड़े आराम से जब चाहे हाथ उठा लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का जलाल, अल्लाह की अजमत ऐसी होगी, मैं अल्लाह से ये दरख्वास्त कि अल्लाह तू हिसाब व किताब शुरू कर दे, ये दरख्वास्त करने के लिए